طاہر جاوید صاحب، آپ سے میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا. جیسے ابھی کیرولائن لیوٹ کی بھی ہم نے بات سنی، ترجمان وائٹ ہاؤس ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ امریکہ نے ایران کے اوپر معاشی دباؤ بہت زیادہ بڑھا دیا ہے. روزانہ $500 ملین کا ان کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکی صدر یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے 72 گھنٹے بہت اہم ہیں، جمعے کو مذاکرات کا دوسرا دور شروع بھی ہو سکتا ہے. تو طاہر جاوید صاحب، ایک امریکہ نے جو ایک نئی اسٹریٹجی اپنائی ہے جس کو اسمارٹ موو بھی کہا جا رہا ہے، آبنائے ہرمز کی انہوں نے ناکہ بندی کی ہے، اور معاشی دباؤ میں اب ایران آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاشی دباؤ کا امریکہ کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ ایران مذاکرات کی ٹیبل پر آ سکتا ہے اور دباؤ امریکہ کی جانب سے بہت زیادہ بڑھ جائے گا اس فیصلے کے بعد؟ تھینک یو فار ہیونگ می. بالکل ایبسولوٹلی. ایران جو بار بار کہہ رہا ہے کہ جی یہ آپ بلاکیڈ کو ختم کریں، تو دس از سم تھنگ از نیکسٹ ٹو امپاسبل، بیکاز یہی ایک چیز ہے بلاکیڈ جو اس وقت واشنگٹن کے اندر پریزیڈنٹ ٹرمپ اور وائٹ ہاؤس باقی ممبرز کو سیل کر رہے ہیں کہ وی ہیو دا کنٹرول ان دا ایریا اینڈ وی آر ڈیمیجنگ دیئر اکانومی اینڈ وی آر گیون دیم جو نقصانات بول رہے ہیں. خیر وہ $500 ملین روزانہ، اللہ جانے پریزیڈنٹ صاحب کو یہ نمبر کون دیتا نکال کے. اگر ان نمبروں سے ہم ٹوٹل کر لیں تو 160 بلین کی اکانومی صرف آئل کی تو نہیں ہے نا ایران کی. تو وہ تو مطلب ایسی وہ اپنی ایک نمبر بنانے کے لیے نا کہ یہ بھی اپنا ہی کام ہے. تو بہرحال اس کے بعد پریزیڈنٹ صاحب کی تو، لیکن بات یہ ہے نا طاہر جاوید صاحب، وہ تو کہتے ہیں کہ جی ہوا میں اچھال دو، کس نے پکڑنا ہے جی؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کس نے؟ اب دیکھو نا، میں نے پکڑ لیا نا، میں نے کہا یار 160 بلین اگر ایران کو یہاں سے بن رہا ہو تو ایران کو تو اب ساری زندگی پکڑ ہی نہیں سکتے نا پھر. تو اچھا اب یہ دوسری طرف جو انہوں نے دوسری بات کی ہے کہ جی یہ مڈ ٹرم الیکشن کی وجہ سے میں دباؤ میں نہیں ہوں. اور بھائی اسی وجہ سے آپ دباؤ میں ہو. یہ آپ لوگوں کو، یہ بیسیکلی پریزیڈنٹ صاحب کی نا، ابھی آپ مجھے اگر تھوڑا کیا کہتے ہیں، آپ پتہ نہیں آپ کے پروگرام کا کیا مزاج ہے، وہ جو بچوں کے ساتھ مائیں نہیں اٹکیلیاں کرتی، بیبی بیبی یس ماما، ایٹنگ شوگر نو ماما، یہ چل رہا ہے پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ. جو وہ جس سے ڈرتے ہیں نا لوگوں کو، تو میں اس سے ڈرتا بالکل نہیں ہوں. اور یہ جو آپ کا مڈ ٹرم الیکشن ہے، اس کے بعد جو ان کے اوپر سیاسی دباؤ کہتے میرے پاس نہیں ہے بھائی. ان پہ سیاسی دباؤ اس لیول تک ہے کہ ان کی جو آپ نے دیکھا جو وہ ریزولوشنز آ رہی ہیں جس کے اندر ان کے اختیارات کو کم کرنے کے اوپر، بے شک وہ فیل ہوئی ہیں، لیکن یہ پہلی دفعہ کسی پریزیڈنٹ کے اوپر اس طرح کی ریزولوشن ڈیورنگ دی وار آ رہی ہیں. وار کے اندر تو ریزولوشن آتی ہے کہ ان کو ان لمیٹڈ اختیارات دے دیے جائیں، نہ کہ ان سے پہلے والے بھی لے لیے جائیں. پھر دوسری چیز جو آپ نے تھوڑی دیر پہلے مینشن کی کہ ان کے اپنے جنرلز جو ہیں، اچھا کوئی بھی یاد رکھیں اس وقت ہائی لیول پہ کوئی بھی جنرل بلکہ پوری آرمی کے اندر اگریمنٹ نہیں ہے. دیکھیں وہ اپنی جا پہ جائیں گے، سلیوٹ کریں گے یا ریزائن کر کے چلے جائیں گے. ون آف دا ٹو تھنگز. یہ نہیں ہوگا کہ آپ ٹیبل پہ آپ اپنی جا پہ رہیں اور اوپر ہائر کمان کے ساتھ اختلافات بھی آپ کے رہیں. یہ جو یعنی یہاں کا جو ایک رواج ہے وہ یہی ہے کہ یا آپ گھر چلے جائیں یا آپ گو ٹو ورک. تو وہ جو نہیں مانیں گے وہ گھر چلے جائیں گے. لیکن اس کا سیاسی طور پہ یا مورلی پوری فوج پہ اس کا اثر ہوتا ہے اور نیچے تک یہ چیز جاتی ہے. اور پھر آپ دیکھتے ہیں نا کہ آپ ان کے اپنے ہی اس کے اندر آگ بھی لگ جاتی ہے کبھی سرپرائزنگلی، اور پھر بہت سارے لوگوں کو موو کر کے ان کو لے جانا پڑا کسی اسٹیشن کے اوپر. تھی بہت کچھ بیہائنڈ دا سین ہو رہا ہے، اسی کی وجہ سے پریزیڈنٹ صاحب کو الٹے سیدھے جھوٹ بول کے بتانا پڑا کہ ہم ادھر بھی ٹھیک ہیں، ہم ادھر بھی فٹ ہیں. لیکن ان کی جو چیز کام کر رہی ہے وہ صرف بلاکیڈ ہے اس وقت، میں سیدھی بات کو بتاؤں. اور obviously they have the best navy in the world. اس کی ایک تھریٹ اپنی جگہ موجود ہے، اور جب پریزیڈنٹ بولیں گے شوٹ they will shoot. اس کے اندر پھر یہ نہیں ہے کہ وہ ہم اپنے وہ جنرل کی طرف موڑ کے دیکھیں گے he is the commander in chief، تو وہ تو ایسے ہی ہونا ہے. لیکن آن دی ادر اینڈ بھی چیز اتنی زیادہ لوی ڈوی نہیں ہے اس وقت. وہاں پہ بھی اختلافات ہائیسٹ لیول پہ ہیں. اگر نہ ہوتے تو ہمارے آرمی چیف اتنا لمبا عرصہ وہاں پہ نہیں رہتے. وہ اگر انہوں نے سب کے ساتھ بات اکٹھی کر کے نکلنا تھا تو یہ 2 گھنٹے 3 کی میٹنگ ہو سکتی تھی. لیکن یہ
बाहर कई मीटिंग्स हुई होंगी और बहुत सारे ग्रुपों को उनको एक पेज पे करने की जरूरत महसूस हुई होगी जो वहां की होगी, और इतना अरसा रह के तो फिर आ भी रही हैं चीजें बाहर, यहाँ तक कि वाशिंगटन डीसी का ये एक टॉक का हिस्सा है कि इन्होंने ईरान के अंदर भी इख्तलाफात क्रिएट कर दिए हैं। तो अच्छा, अब ये सारी चीजों के बाद दोनों तरफ मामलात उतने आसान और उतने यानी फेवरेबल नहीं है, लेकिन दोनों के पास कोई दूसरा सोल्यूशन भी नहीं है। एंड ऑफ द डे इनको इससे निकलना है। इस वक्त जो डिलेमा है वो यही है कि भी हम दोनों तरफ से उसके अंदर विक्ट्री लेकर के जाना चाहते हैं, और ये कभी भी नहीं हो सकता कि किसी एक को विक्ट्री मिले। इसका सिर्फ ये एक यानी म्यूचुअल ग्राउंड के ऊपर जाके इसका होगा। बाद में आप अपने होम ग्राउंड में जाके जो मर्जी विक्ट्री इख्तियार करते रहे, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ईरान को भी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना पड़ेगा, वरना ईरान के पास वाकईतन इस ब्लॉकेट के बाद इनकम बिल्कुल बंद हो गई है और उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है। तो दिस इज द सिचुएशन वहां। और जो जी ताहिर साहब, यानी कि आपकी बात से हम ये अंदाजा लगा पा रहे हैं कि बहरहाल ये जो प्रेशर है ये अफेक्ट करेगा ईरान को और कर रहा है टू सम एक्सटेंट। देखिए, मैं बीइंग आपको अमेरिकन, बीइंग पाकिस्तानी अमेरिकन, मैं बिल्कुल फेयर आपको बात बोलूंगा, ईरान को टेबल पे लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा आज के टाइम के अंदर उनके इंटरनल इख्तलाफात की वजह से। अगर ये ब्लॉकेड इन्होंने उठा दिया, जब उनको हिट, देखें उन्होंने सारी दुनिया को चोक किया, अब वो भी चोक में है। अब ये बेसिकली दोनों एक पैरिटी के ऊपर हैं कि उन्होंने बंद की हुई है, इन्होंने ब्लॉकेड किया हुआ है, दोनों ने एक दूसरे की नाकाबंदी कर दी है। तो अब इनके पास क्या है? बैठने के अलावा कुछ नहीं है। अगर वो करेंगे तो फिर वो इसी तरह होगा कि वो आगे से आगे दोनों तरफ से। हाँ, एक और प्रॉब्लम बिल्कुल है यहाँ पे, और वो प्रॉब्लम ये है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी अपने गोल पोस्ट चेंज करते रहते हैं। ये बहुत यानी सरदर्द वाला हिस्सा है कि जब चीज बिल्कुल करीब जाती है वो 4 चीजें बढ़ा देते हैं उसके अंदर, या 2 चीजें बढ़ा देते हैं, और फिर कभी अपने बंदे को वापस बुला लेते हैं। तो ये एक यहाँ पे, लेकिन ताहिर साहब, चूंकि आप डेफिनेटली मिजाज भी जानते हैं उनका कुछ हद तक, तो ये जो इंस्टेंट उनके डिसीजन चेंज होते हैं या चीज़ें पॉइंटर्स ऐड ऑन होते हैं, ये आपको लगता है ये अमेरिकी सदर के ही होते हैं, या फिर जैसे कि पहले भी हमने इस हवाले से कंसेंसस डेवलप करने की, एनालिस्ट डेवलप करने की कोशिश की है कि ज़ाहिर है चूंकि ये जंग तो अमेरिका की थी ही नहीं ना, ये इसमें बहुत सारे पॉइंटर्स ऐसे हैं जो इसराइल की जानिब से ऐड ऑन हो रहे होते हैं, जिस पर फिर अमेरिका एक डिफरेंट नैरेटिव के साथ आता है। सो डू यू एग्री विद दिस? हाँ, मैं आपको बताता हूँ इसमें जो प्रेसिडेंट साहब की एक प्रॉब्लम, ये जो हर प्रेसिडेंट जो पहले था उनसे हट के जो इनके मामलात हैं, इनके सेल फोन तकरीबन 50-60 जर्नलिस्ट के पास हैं। इनके फोन बेशुमार उनके टॉप डोनर्स के पास हैं, जो टॉप डोनर्स सारे के सारे इसराइल की साइड से इनको पुश करते रहते हैं। अच्छा, ये जैसे ही टू क्लोज होते हैं कोई ना कोई इनको नया आइडिया देता है, और ये बाकायदा उनके फोन लेके अपनी बात करते करते उनकी भी सुनते हैं और ये हो जाते हैं। और ये कभी प्रेसिडेंट का टेलीफोन नंबर पॉलिसी मेकर से हट के बाहर नहीं होता था पहले, जिसकी वजह से चीजें इतनी जो फजी और इतनी गंभीर किस्म की सिचुएशन में कभी नहीं गई थी। ये पहली दफा हो रहा है। और मैं आपको एक चीज बताऊं, पाकिस्तान में भी आप देखेंगे जब आपके हाई लेवल के डिसीजन मेकर्स के पास दुनिया जहान के फोन बांटे हुए होते हैं, तो वहां पे बाजवा साहब के पास तकरीबन सब जर्नलिस्टों के फोन होते थे, और फ्रीक्वेंटली वो कॉलें भी करते थे। और अब ये है किसी की डायरेक्ट कॉल का कोई एक्सेस नहीं है यहाँ पे। तो ये फर्क है ना यहाँ पे, और वहां पे भी आपको वहां पे डिसीजन मेकिंग और का एक चीज आज पाकिस्तान की साइड पे लीक होके बाहर नहीं आ रही, और पाकिस्तान को वो चीजें पता है, पाकिस्तान की टॉप की लीडरशिप को वो चीजें पता है जो अमेरिका और ईरान पे बाद में जाती हैं, और उसके बावजूद आप जर्नलिस्ट्स के पास एक भी चीज पहले नहीं आती। आज भी आप पाकिस्तान अमेरिकन मीडिया की तरफ देख रहे हैं, आप अल जजीरा की तरफ देख रहे होते हैं, ये चीज भी पहली दफा पाकिस्तान में देखने में आई है कि इस लेवल तक सीक्रेसी रखी जा रही है। तो उसकी वजह भी यही है ना कि वहां पे भी अननेसेसरी एक्सेस नहीं है लोगों का, यहाँ पे अननेसेसरी एक्सेस है, जिसकी वजह से ये चीजें अननेसेसरी बाहर आ रही हैं। ये बड़ा अहम पॉइंट है, ये बड़ा अहम नुक्ता है जो आपने फरमाया है। सर फैसल काजी साहब को भी मैं चाहूँगा कि हम उनको भी शामिल गुफ्तगू करें। फैसल साहब, आज जो कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के मिड टर्म इंतखाबात की वजह से मैं जंग बंदी जल्दी नहीं चाहता, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, बड़ी तफसीली गुफ्तगू की। ताहिर जावेद साहब ने भी अपना मौक़िफ़ इस पर रखा, अपना तज़किया इस पर रखा। एक तो आप इसके ऊपर कॉमेंट कीजिएगा कि क्या वाकई कोई जल्दी नहीं है ईरान में जंगबंदी के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप को, जैसा कि वो फरमा रहे हैं, और तर्जुमान वाइट हाउस की जानिब से कैरोलिन लिविट की जानिब से जो कहा गया है वो बड़ी आम बात की गई है। उन्होंने बुनियादी मुतालबा अपना दोहराया है आज की टॉक में। उन्होंने कहा है कि ईरान को चाहिए कि वो अफजूदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले कर दे। क्या ये मुमकिन है कि इस सारी प्रैक्टिस के बाद, इस सारी जंग के बाद इतना बड़ा डिसीजन ईरान ले सकता है?
شکریہ فواد اور شیرین، صبح بخیر. ماشاءاللہ آپ نے صبح کا افتتاح بھی اچھی اچھی خبروں سے کیا ہے، تو لہٰذا اور ڈاکٹر صاحب کیونکہ کیلیفورنیا میں ہیں اور وہاں سے کوئی 5-6 گھنٹے لیٹ ہوتے ہیں تو ان کو اتنا پتہ نہیں ہے، لیکن ایک ضدی صدر ٹرمپ کی موجودگی میں آپ کسی قسم کی کوئی پیشن گوئی نہیں کر سکتے. اور ابھی ہم نے دیکھا کہ سینٹ میں جو ایران کے خلاف قراردادیں آئیں اور بظاہر صدر ٹرمپ کی پالیسی کے خلاف وہ قرارداد تھی، وہ ریپبلکن نے مسترد کر دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ سینٹ میں اور کانگریس میں صدر ٹرمپ کی حمایت موجود ہے اور وہی منطبق ہوتی ہے عوامی سپورٹ کے حوالے سے. ہم نے نو کنگز مظاہرے دیکھے ہیں، ہم نے صدر پہ تنقید دیکھی ہے، وال اسٹریٹ جرنل کی تنقید دیکھی ہے، واشنگٹن پوسٹ کی تنقید دیکھی ہے، نیو یارک ٹائمز کی تنقید دیکھی ہے، لیکن انہوں نے اپنے ہی مزاج کے صحافی اور اپنے ہی مزاج کی مطبوعات اور انٹرنیٹ ویب سائٹس اور ویلاگرز کو پروموٹ کیا ہے. جہاں تک بات یہ ہے کہ آپ جو کہ وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے کہا ہے کہ یورینیم ہمارے حوالے کر دیں، تو اسی یورینیم کے لیے تو اتنی قربانی دی ہے ایران، اصل بات اور وہاں پر لاشوں کے اتنے جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کتنے ڈھیر لگے. تو یہ تو بہت مشکل ہے. اس وقت صرف ضرورت ہے 2-3 چیزوں کی اور 2-3 اشخاص کی. صدر ٹرمپ کو ایک فال گائے کی، ایک اسکیپ گوٹ کی تلاش ہے جس پر ساری جنگ کی جو ذمہ داریاں ہیں اور ہزیمتیں ہیں ان کا الزام ڈال کے ان کا ایک پروگرام آیا کرتا تھا جس میں ان کا ایک پیٹ جملہ تھا کہ یو آر فائرڈ. تو انہوں نے فائر کرنا ابھی تک انہوں نے 2-3 لوگوں کو فائر کر دیا ہے، اور ابھی جو فیلکن ہیں ان کو بھی اسی طرح فائر کیا گیا ہے. ان کو فال گائے چاہیے. اور آپ اس کا لٹمس یہ ہوگا کہ صدر ٹرمپ جب مذاکرات کی ٹیبل پر جائیں گے، ایران کے لیے تھوڑی سی مزید وہ دکھائیں گے ہمدردی یا تھوڑی سی جھکنا دکھائیں گے، وہ ہوگا پیٹ ہیگز جو وزیر دفاع ہیں ان کا استعفیٰ یا ان کی معزولی یا ان کی گھر واپسی. ٹھیک ہے، تو یہ اب دیکھ رہے ہیں بتدریج 1 2 3 4 کر کے لوگ ان کی کیبنٹ سے بھجوائے جا رہے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ لوگ وائٹ ہاؤس کی نوکری تو، ڈاکٹر صاحب کو پتہ ہے کہ وائٹ ہاؤس کی نوکری تو ہر کسی کے وہ ہوتا ہے. وائٹ ہاؤس کا صدر تو اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ گوگل کے مالکان اور ایلان مسک جیسے لوگ بھی جو مالی طور پہ بہت مضبوط ہیں ان سے ٹکر نہیں دیتے. لیکن فی الحال صدر ٹرمپ کو اسی طرح مجھے یاد پڑتا ہے جب صدر برزنیف سوویت یونین کے بیمار تھے تو لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ آرڈر کون جاری کرے گا. تو جو شخص ان کا ذاتی ملازم تھا بیسیکلی وہی ہدایات لاتا. اس وقت جو میں پاکستانی قیادت سے ایکسپیکٹ کر رہا ہوں، ٹرمپ کو ایک ایسا ہمدرد چاہیے جو ان کو بتائے کہ حضور آپ نے جتنی تباہی کرنی تھی، جتنے قتل کرنے تھے، جتنی بمباری کرنی تھی، بلا وجہ کی اسرائیل کی حمایت میں کر دی ہے. پیچھے آپ نے کچھ نہیں چھوڑا کہ ایران اب بم بنائے گا اور نیوکلیئر حملہ کرے گا. آپ نے کچھ نہیں چھوڑا. اب آپ کے خلاف روس اور چائنا جو ہیں وہ کوریا، وہ ایران کی اسی طرح حمایت کر رہے ہیں جیسے آپ نے سوویت اپنا رشیا کے خلاف ایک نیٹو کا محاذ بنا کے ان کو 3-4 سال کا رگڑا دیا ہے. تو یہ باتیں اگر فیلڈ مارشل عاصم منیر ان کو بتا دیں، یہ بڑی اہم بات ہے. اور فیصل صاحب چونکہ بریک لینا کہا جا رہا ہے لیکن یہ ڈسکشن بڑا اہم ہے. آپ دونوں معزز پینلسٹ سے گزارش ہوگی کہ ساتھ ہی موجود رہیے گا.